کچھ تو ہوا ہی ہوگا, کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہوگی. وہ گڑبڑ ہمیشہ عورت میں ہی ہوتی ہے. وہ جو لاش ملتی ہے صرف اسی پر ہم جو ہے یقین کرتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. 3 تھپڑ لگاؤ گے تو پتہ نہیں کتنی ریٹنگ ملے گی. دکھ تو بہت کچھ رہا ہے لیکن ہم خرید کیوں رہے ہیں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رکشندہ پروین ہو از اے جینڈر اینڈ انکلوژن ایکسپرٹ. آج ہم ان سے بات کریں گے اباؤٹ جینڈر بیسڈ وائلنس ان پاکستان اینڈ اباؤٹ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار ویمن ٹو کم آؤٹ ود دا کلیمز آف ڈومیسٹک اور جینڈر بیسڈ وائلنس. میم پہلا میرا آپ سے کویشچن یہ ہوگا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے جتنے کلیمز ہیں ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار پیپل اینڈ اسپیشلی ویمن جو کسی ایک پاورفل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہیں ٹو کم آؤٹ اینڈ گو پبلک ود دیئر کلیمز. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ عموماً جب ہم بات کرتے ہیں عورتوں, بچیوں, ٹرانس کمیونٹی یا مارجنائز کمیونٹیز کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کی یا صنفی تشدد جس کو ہم کہتے ہیں, تو ہمارا دھیان جاتا ہے کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک ان پڑھ عورت ہو اور جو بہت اپریسڈ ہو یا جس کی سوشو اکنامک کلاس جو ہے وہ بہت نچلی سطح پر ہو. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ناانصافیاں ہیں یا ابیوز ہے یا مختلف نوعیت کے جو تشدد ہیں, نظر آنے والا تشدد اور نہ نظر آنے والا تشدد, وہ اسی طرح کی جو کلاس ہوتی ہے, یعنی جو سوشل کلاس ہے اور جو اکنامک کلاس ہے اس سے جس کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. یہ جو ہے تشدد جو ہے وہ کسی کلاس کے تابع نہیں ہے, محدود نہیں ہے. اس لیے جو خواتین خاص طور پر جو بچیاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہائی پروفائل اپنا رکھتی ہیں یا بہت کسی پرومیننٹ خاندان سے ہوتی ہیں, یا اگر ان کا خاندان اتنا پرومیننٹ نہ بھی ہو لیکن چونکہ وہ خود ایک اربن اور ایک ماڈرن لک رکھتی ہیں, صرف اس بنا پر بھی ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پبلک کرنا اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی تشدد کو. اب میں آپ کو 2 مثالیں دوں گی چونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے. مثلاً جو خواتین پارلیمنٹ میں جاتی ہیں, تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں بھی وہی خواتین, بلکہ حضرات بھی وہی زیادہ جاتے ہیں جو ایک اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے پاس کوئی پاور ضرور ہوتی ہے. تو کئی دفعہ میری مختلف امور پہ ان سے بات ہوتی رہی, کئی سالوں دہائیوں کا سفر ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری وہ خواتین جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کریں اور خواتین کے لیے قانون سازی کریں, ان میں سے اکثر ایسی ہیں جن کو خود اپنا حق وراثت نہیں ملا. ٹھیک ہے, انہیریٹنس ڈینائڈ. اس کے علاوہ کئی طرح کی ہیں. ہراسمنٹ جو ہے وہ اس سطح پہ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ خود جو ہیں نوجوان ہیں اور میڈیا کو فالو کرتی ہیں, میڈیا سے منسلک ہیں, آپ دیکھتی ہوں گی کہ جو ہمارا شو بزنس ہے یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یا کسی بھی ڈسپلن میں جو شخص بھی پرومیننٹ ہے, ہمیں لگتا کہ ایسا ہے, اس میں پھر رول آف لاء کی بھی بات آ جاتی ہے کہ اس کے خلاف تو ہم بول ہی نہیں سکتے. دفتر میں بھی اگر آپ کہیں, جس طرح ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات ہوتی ہے, تو میں فار انسٹنس یا کوئی بھی خاتون اگر کہیں کہ ان صاحب کی وجہ سے مجھے ہراسمنٹ, تو مطلب کوئی لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہراسمنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ میں انکمفرٹیبل ہو گئی, تو یہ بھی ہراسمنٹ ہے. یعنی ہم اس کی مختلف مراحل پہ تو جا ہی نہیں رہے, بالکل ابتدائی طور پہ کہ صرف اگر میں انکمفرٹیبل ہی ہو رہی ہوں. تو خواتین کی طرف سے اکثر یہ تبصرہ آتا ہے, اکثر خواتین کی طرف سے, کہ کیوں, وہ تو بہت شریف آدمی ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا میں غیر شریفانہ جگہوں پہ کام کرنے جاتی ہوں؟ مطلب میں سے مراد میں اور بہت ساری جو خواتین ہیں. تو کسی بھی پاور جس کے پاس ہو, اور مردوں کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے, تو ان کے خلاف تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے. پھر یہ جو پیٹریارکل سوچ ہے یہ صرف مردوں کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ کوئی بایولوجیکل ٹریٹ نہیں ہے. تو
خواتین بھی پیٹریارکل ہوتی ہیں. تو اب میں آتی ہوں آپ کے جو ایگزیکٹ جو سوال تھا، تو جو خواتین کسی بھی پرومیننٹ خاندان سے یا خود وہ پرومیننٹ ہوتی ہیں یا کسی پرومیننٹ شخص کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، ان کے لیے تو اس غریب عورت سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی تشدد کو پبلک کریں. اور آخری بات یہ کہ شاید میں اپنے گھر کام کرنے والی کسی میٹ کے بارے میں بات کر سکوں، اس کے لیے میں لائر بھی تلاش کر سکوں، لیکن خود میرے ساتھ کیا تشدد ہوا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہوگا، اس کے بارے میں بات کرتے وقت مجھے بہت زیادہ سوچنا پڑے گا. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عورتیں اتنا تشدد کیوں برداشت کرتی ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ابیوز اتنا گلوریفائی اور گلیمرائز کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ اتنے اچھے سوال کر رہی ہیں اور اس پہ اتنا زیادہ وقت چاہیے، تو بہت مختصراً یہ ہوگا کہ ابیوز اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کہ بہت سارا جو ظلم اور تشدد اور ناانصافی اور ابیوز جو ہوتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی تشدد ہے. اس کی ایک نارمیٹو حیثیت ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے حق وراثت کا، تو اچھی عورت بری عورت کا تصور، اچھی عورت وہ ہے جو بھائی کو اپنا حق جو ہے دے دے، جائیداد سے دستبردار ہو جائے، بھائی چاہیے یا تمہیں زمین چاہیے. اچھی عورت وہ بھی ہے جو حق مہر بھی معاف کر دے. ٹھیک ہے، شوہر کی رضا بھی چاہیے. اچھی عورت وہ بھی ہے جو اپنا کریئر جو ہے وہ گیو اپ کر دے، چونکہ عورت کا جو صحیح مقام ہے انورٹڈ کاماز وہ یہ ہے کہ وہ کچن میں رہے، بچوں کی پرورش کرے. اچھی عورت یا اچھی عورت وہ بھی ہے جو کریئر بھی اپنا جاری و ساری رکھے، تنخواہ بھی گھر لا کے دے، مگر وہ گول گول روٹیاں بھی پکائے. تو یہ سارا کچھ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ابیوز نہیں سمجھا جاتا. ابیوز تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب بہت ہی بدترین قسم کا دکھائی دینے والا تشدد ہے، تیزاب سے پورا چہرہ جھلس جائے، یا آنر کلنگ سو کالڈ، چونکہ دیر از نو آنر ان کلنگ. تو اچھا یہ ہوا ہے، لیکن اس پہ بھی عورت کو، آپ کو پتہ ہے، کریڈیبلٹی نہیں ملتی. باتیں یہی سننے میں آتی ہیں کہ بھئی ایسے تو نہیں ہو جاتا، کچھ تو ہوا ہی ہوگا، کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہوگی. چلے مان لیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی، وہ گڑبڑ ہمیشہ عورت میں ہی ہوتی ہے، عورت کی ہی جانب سے ہوتی ہے. تو اس کا بھی جواب یہ نہیں ہے کہ اس کے چہرے کو تیزاب سے جلا دیا جائے یا اس کی جان لے لی جائے. دوسرا یہ کہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ یا کسی بھی میڈیا کے ذریعے جب سنتے ہیں کہ کوئی 2 سال کی بچی، 3 سال کی بچی وہ ریپ ہوئی اور وہ قتل ہو گئی، تو وہ جو لاش ملتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف اسی پر ہم جو ہے یقین کرتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یعنی کہ ایک چھوٹی بچی کو مرنا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو زندہ عورت ہے یا جو زندہ بچیاں ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس ظلم کو نہ تو ظلم سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس پہ خاموش رہنا چاہیے، اس کو چھپا دینا چاہیے. بالفرض حال کوئی عدالت تک چلا جائے، چونکہ ہے نا بہت اچھے لاز بنے، میں نے بھی بڑا کام کیا، بڑی رپورٹیں شائع ہوئیں، مگر آپ عدالت میں ایویڈنس کہاں سے لائیں گے؟ وہ ایویڈنس جو عدالت کو منظور ہو. کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے لگا رہا اور اس نے وہ ایویڈنس بھی دے دیا، تو پھر مختلف رویے ہوتے ہیں عدالتوں کے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، یہ نہ ہو کہ کوئی توہین عدالت کا ہی مسئلہ بن جائے. تو ملزمان جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، یا نہیں بھی چھوٹیں تو وہ جو پورا گھرانہ ہوتا ہے اگر وہ ان کی ٹکر کا نہ ہو، اتنا پاورفل نہ ہو، تو اس کی بھی بڑی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور وہ بہتر اسی میں سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ ہو گیا سو ہو گیا. اور زیادہ تر لوگ، اس میں صرف ان پڑھ لوگ نہیں ہیں یا نچلی طبقے سے اگر ہم اس طرح دیکھیں نہیں ہیں، بہت اچھے اپر مڈل کلاس بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا. تو گلوریفائی جو ہے وہ تو میڈیا کرتا ہے. 3 تھپڑ لگاؤ گے تو پتہ نہیں کتنی ریٹنگ ملے گی، 4 تھپڑ لگاؤ گے تو کچھ اور ملے گی. اب تو کروڑوں کے بجٹ سے موویز ایسی بن رہی ہیں ماشاءاللہ، اور کتنی فیمنسٹ خواتین اور حضرات بھی ہیں جو گلوریفائی کرتے ہیں ایسے ڈراموں کو، ایسی فلموں کو. اور یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کنزیوم کر رہے ہیں، ہم کیوں بک تو بہت کچھ رہا ہے لیکن ہم خرید کیوں رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ کوئی کیس آ جاتا ہے، انلیس اینڈ انٹل مار نہ دیا جائے تو یقین نہیں کیا جاتا.
How do you think ہمارے جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ ایجنٹس ہیں they can work to curtail domestic violence to end this whole chain جو ہماری ہراسمنٹ کی بھی چل رہی ہے, ڈفرینٹ جینڈر بیسڈ وائلنس چل رہے ہیں, کیسے کرٹیل ہو سکتا ہے؟ اب جو آپ کی بات ہے کہ سوسائٹی کے ایجنٹس کون سے ہیں, آپ نے کچھ مثالیں دی, اب اس میں بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے وقت بھی کم ہے, اس سے کہیں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم ابھی جو ہیں اسٹیٹسٹکس کی بات نہیں کر رہے کہ کتنی عورتیں جو ہیں وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو گئیں, سو کالڈ نام نہاد غیرت کے نام پہ, یا کتنی عورتوں کا ریپ ہوا, پھر ایج ڈیورسٹی کیا ہے, کس صوبے میں زیادہ ہوا کم ہوا, چونکہ جو رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں وہ ٹپ آف دا آئس برگ. اب آپ نے کہا کرٹیل کیسے کریں, دیکھو آئی بلیو ان ڈیورسٹی, مختلف آوازیں ہونی چاہیے, لیکن اس کچھ چیزوں پہ یونٹی بھی ہونی چاہیے. ہم لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہتے ہیں یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کہتے ہیں یا وومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں, سب نے اپنی جو ہے نا الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور کوئی کسی کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کرنا چاہتا. تو کچھ ایشوز پہ شور مچا لیتے ہیں, کچھ ایشوز سے زیادہ دیر تک شور مچاتے ہیں, کچھ ایشوز کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں. تو جو سلیکٹیو ایکٹیویزم ہے نا, اس کی وجہ سے ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک آپ ہر کیس, اور یہ مشکل کام ہے نا, اسی لیے میں کہتی ہوں, میں تو اپنے آپ کو اب ایکٹیوسٹ کہتی بھی نہیں ہوں, چونکہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور رویوں کی تبدیلی اور بیہیویئر کی تبدیلی یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. سوشل نارمز کو تبدیل کرنا, اس میں بھی بہت دیر لگ سکتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت ٹف لاز ہونے چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے, افیکٹو امپلیمنٹیشن آف لا ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوشل نارمز کے اوپر کام نہ کیا جائے, اٹس ناٹ آئدر اور, لیکن دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایکوالٹی بیفور لا ہے ہی نہیں. اور اس کے لیے جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں, صرف این جی اوز نہیں, صرف ایکٹیوسٹ نہیں, بلکہ پارلیمان, لیجسلیٹرز بالکل بھی سیریس نہیں ہے ہمارے, ٹھیک ہے. جو لاز آپ کہیں گی کہ ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ اچھے اچھے لاز بھی پاس ہوئے, وہ آپ پوچھ لیں کسی بھی اس شعبے کی کسی بھی سینئر بندے سے, وہ بتائیں گے کہ کتنی مشکلوں سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے جو ہے تو ہم نے لکھوایا. پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو فنڈنگ آتی ہے. بھائی وہ سوچتے ہی نہیں, آپ چلی جائیں, ترجیحاتی کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر رخشندہ, ہم کوئی جینڈر ایکسپرٹ تو نہیں ہے, ہم سیاست کریں. بھائی سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست جو ہے جو بھی اس کی اکیڈیمک ڈیفینیشن, اصل تو وہ لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. لوگوں میں تو عورتیں بھی شامل ہیں. تو مظلوم, محروم, محکوم طبقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وائلنس اگینسٹ ویمن تو ابھی تک جو ہے نا ایک پیچیدہ سبجیکٹ بھی ہے, میدان بھی, کہ ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی بڑا حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا زیادہ بات نہیں کریں گے. آپ نے بات کی لیجسلیشن کی, جب ہم بات کرتے ہیں اینٹی ریپ بل کی, جب ہم بات کرتے ہیں اینٹی ڈومیسٹک وائلنس بل کی, ہمیں اتنا بیک لیش کیوں دیکھنے کو ملتا ہے, اتنی ریلکٹنس کیوں ہے؟ وہی بتا رہی ہوں نا کہ نارمیٹو ہے نا. دیکھیں جو لوگ جن کے ہاتھ میں تبدیلی لانا ہے, جو چینج میکرز ہیں, یہ لفظ بڑا ہی ترکیب بڑی ہی لوزلی یوز ہوتی ہے. نتھنگ اگینسٹ ینگ پیپل, تم بھی چینج میکر ہو, تم بھی چینج میکر, ہم بھی جوان تھے, ہمیں بھی ٹائٹل مل گیا کہیں سے, اچھا ہم بھی چینج میکر ہے. میرے پاس پاور ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاور جب ہوتی ہے اور اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جائے تو پھر چینج آتا ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے, فلانی چیز تو ہماری گٹھی میں پڑی ہوئی ہے. میں کہتی ہوں کہ یا 2.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آپ لوگ دبئی اترتے ہیں تو ساری گٹھی صحیح ہو جاتی ہے, نہ کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے غلط جگہ پہ, نہ کوئی پان چبا رہا ہوتا ہے, نہ کوئی نسوار کھا رہا ہوتا ہے. مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ وائلیٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ رول آف لا ہے. اسلام آباد کو دیکھ لیں, سیٹ بیلٹس کا جب قانون آیا تھا تو لگا تھا کہ نہیں ہوگا, اسلام آباد میں تو ہر کوئی وی آئی پی ہے سوائے 2-3 میرے جیسے لوگوں کو چھوڑ کے. لیکن جب رول آف لا ہوا, جب اسلام آباد کی ٹریفک پولیس نے کہا کہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ کون وی آئی پی ہے کون نہیں, ٹکٹ سب کو ملے گا, تو سیٹ بیلٹس لوگ باندھتے ہیں. اسی طرح جب یہ ہو جائے گا ڈر کہ اگر میں نے کسی عورت پہ, کسی انسان پر ظلم کیا تو اس کا مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. جواب دہی نہیں ہے نا, جواب دہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. آج ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر رخشندہ پروین,
ان سے ہم نے بات کی اباؤٹ جینڈر بیسڈ وائلنس ان پاکستان، کیوں اتنا پریویلنٹ ہے، کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ان ریڈیوسنگ جینڈر بیسڈ وائلنس، اور ہماری لیجسلیشن میں جتنا کام ہو چکا ہے، اور جب بھی ہم لوگ لیجسلیشن ریلیٹڈ ٹو ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا اتنا بیک لیش کیوں آتا ہے. I hope you like this episode. Stay tuned. Thank you.